الله الرحمن الرحيم. والثاني أن اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته وإلا لما قبل الافتراق. جزء لا يتجزا یعنی جوہر فرد ثابت ہے. اس کی دو دلیلیں متکلمین کی طرف سے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پہلے بیان کی. یہاں سے تیسری دلیل کا بیان ہے. مجموعی طور پر اور مشائخ کے نزدیک دو مشہور وجہیں جو ہیں جزء لا یتجزا کے ثابت ہونے کی، اس کی دوسری وجہ کا بیان ہے. یہ کہتے ہیں وثانی، اور دوسری وجہ یعنی تیسری دلیل اجزائے جسم کی اجتماعیت جسم کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے. یعنی جسم کے جو اجزاء ہیں یہ جسم کے لیے ذاتی نہیں ہے. جسم ان اجزاء کا تقاضا نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اجزائے جسم کی اجتماعیت جو ہے یہ جسم کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے لیے ذاتی نہیں ہے. اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں وَإِلَّا لَمَا قَبِلَ الْإِفْتِرَاقِ. کیونکہ اگر اجزائے جسم کے لیے ذاتی ہوں، یہ مان لیا جائے کہ جسم کے اجزاء جسم کے لیے ذاتی ہیں، تو اجزائے جسم کا جسم سے افتراق ممکن نہیں ہوتا، وہ قابل افتراق نہیں ہوتے. کیونکہ جو چیز کسی چیز کے لیے ذاتی ہوتی ہے اس شے سے اس کی ذاتیات کا انفکاک نہیں ہو سکتا ہے. جیسے انسان ہے، حیوان ناطق اس کی ذاتیات میں سے ہے. انسان کے نہ تو حیوان کا اس سے انفکاک ہو سکتا ہے کہ حیوان اس سے الگ ہو جائے، بغیر حیوان کے انسان باقی رہے، اور نہ ہی ناطق کا اس سے انفکاک ہوگا کہ بغیر ناطق کے انسان باقی رہے. تو شے کی جو چیزیں ذاتیات سے ہوتی ہیں ان کا شے سے افتراق نہیں ہو سکتا. جسم کے اجزاء کا جسم سے افتراق ہوتا ہے، اس لیے اجزائے جسم کی جو اجتماعیت ہے وہ جسم کی ذات کی وجہ سے نہیں، یعنی جسم کے لیے وہ اجزاء ذاتی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا افتراق ہوتا ہے، وہ جدا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں. جب اتنی بات ثابت ہے کہ اجزائے جسم کی اجتماعیت ذاتی نہیں ہے، اس میں افتراق ہوگا، تو یہ کہتے ہیں اللہ ممکن ہے افتراق، اور اللہ جمیع ممکنات پر قادر ہے. جب اجزائے جسم کی اجتماعیت کا افتراق ممکن ہے اور اللہ جمیع ممکنات پر قادر ہے،
فاللہ تعالی قادر علی ان یخلق فیہ الافتراق الی الجزء الذی لا یتجزا. تو اللہ عز و جل قادر ہے اس بات پر کہ جسم میں اشتراکات کو پیدا کر دے ایسے جز تک جس کے بعد تجزی نہ ہو سکے. یعنی جسم کے جو اجزاء ہیں اللہ عز و جل جمیع ممکنات پر قادر ہے. اجزاء جسم میں اشتراک بھی ممکن ہے تو اللہ عز و جل اس کے جمیع اشتراکات کے کرنے پر پیدا کرنے پر قادر ہے. یعنی جتنی بھی تقسیمات اس کی ہو سکتی ہیں ان تمام تقسیمات کو اللہ عز و جل کر دے اور یہ تقسیم ایسی حد پر جا کر کے منتہی ہو جائے کہ اس کے بعد پھر آگے تقسیم نہ ہو سکے. اللہ اس پر قادر ہے. اور جب اللہ اس پر قادر ہے کہ اس کی جمیع تقسیمات کو کر دے اور ایسی حد پر یہ تقسیم جا کر کے منتہی ہو جائے کہ اس کے بعد تقسیم نہ ہو سکے تو وہی تو جزء لا یتجزا ہے کہ اس کے بعد آگے اس کی تقسیم نہ ہو سکے. اب یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس شے کے اس جسم کے جمیع اشتراکات کو پیدا کر دے اور یہ اشتراکات ایسے جز کی جانب ایسی حد کی جانب پہنچ جائیں کہ اس کے بعد تقسیم کا امکان باقی نہ رہے, تقسیم اس سے آگے نہ ہو سکے تو وہ جزء لا یتجزا ہو جائے گا, ثابت ہو جائے گا. اب یہ آگے کہتے ہیں لأن الجزء الذي تنازعنا فيه. اب آپ یہ مان کے چلیں کہ اللہ عز و جل قادر ہے اس بات پر کہ جمیع تقسیمات کو پیدا کر دے اور یہ تقسیمات ایسی حد تک پہنچ جائیں کہ اس کے بعد اب تقسیم نہیں ہو سکتی ہے. اب یہ کہتے ہیں ہمارا اختلاف کیا ہے جزء لا یتجزا کے بارے میں. ہم کہتے ہیں کہ جزء لا یتجزا ثابت ہے, ایسا جز کہ اس کے بعد اس کی اب تقسیم نہیں ہو سکتی ہے یہ ثابت ہے. فلاسفہ کہتے ہیں کہ جزء لا یتجزا باطل ہے, تقسیم کسی حد پر پہنچ کر کے ختم نہیں ہوگی, تقسیمات جاری رہیں گی. یہ کہتے ہیں لأن الجزء الذي تنازعنا فيه, جزء لا یتجزا جس کے ثابت ہونے یا باطل ہونے میں ہمارا اختلاف ہے, ان امکن افتراقہ, اگر اللہ کی ان اجزاء کی جمیع تفریقات جمیع تقسیمات کے پیدا کرنے کے بعد ان امکن افتراقہ, اگر اس جز کا افتراق اب بھی ممکن ہو, ٹھیک ہے ممکن ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بھی وہ جز ہی ہے تو اس کا افتراق کیا ہوگا, اب بھی ممکن ہوگا کیونکہ اللہ جمیع ممکنات پر قادر ہے. اگر قادر نہیں مانیں گے تو اللہ عز و جل کا عاجز ہونا لازم آئے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جز جس کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ان امکان افتراق ہو, اگر اس کا افتراق اب بھی ممکن ہو, لازمت قدرت اللہ تعالی علیہ دفعان للعجز, تو اللہ عز و جل کی ذات سے عاجزی کے دفع کرنے کے لیے اس پر اللہ عز و جل کی قدرت مانی جائے گی, لازم ہوگی کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ اب بھی اس جز کی تقسیمات کو پیدا کرے. لیکن اللہ عز و جل کی ذات سے عاجزی کو ختم کرنے کے لیے اس میں مزید افتراقات کو ماننا اتنا تو صحیح ہے, لیکن یہ خلاف مفروض ہو جا رہا ہے. آگے ہم نے جو مانا ہے وہ یہ کہ اللہ عز و جل نے اس کے جمیع اشتراکات کو پیدا کر دیا اور یہ اشتراکات اور تقسیم ایسی حد پر پہنچ گئی کہ اب اس کے بعد اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے. یہ مان کر کے آپ چل رہے ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے بعد بھی تقسیم ہو سکتی ہے تاکہ اللہ کا عاجز ہونا لازم نہ آئے, تو کہیں گے اب تک تو یہ مان کے چل رہے تھے کہ جمیع تقسیمات اس کی ہو چکی ہیں,
اللہ قادر ہے کہ ان کی جمیع تقسیمات کو کر دے. اللہ نے جمیع تقسیمات کو پیدا کر دیا، یہ مان کے چل رہے ہیں. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ ابھی بھی اس کی تقسیم اگر ہو اللہ عز و جل سے عجز کو دفع کرنے کے لیے تو یہ ممکن ہے، صحیح ہے یہ بات، لیکن یہ خلاف مفروض ہے، کیونکہ مان کے یہ چلا جا رہا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کی جمیع تقسیمات کر دی ہے، ایسی حد پر پہنچ کر کے وہ تقسیم رکی ہے کہ اب آگے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ خلاف مفروض ہونے کی بنیاد پر یہ باطل ہے. ان امکانہ اشتراک ہو، اگر اب بھی اس کی تقسیم ممکن ہو تو یہ خلاف مفروض ہوگا. خلاف مفروض ہونے کی بنیاد پر یہ کیا ہے؟ باطل ہے. دوسری صورت وَإِن لَّمْ يُمْكِن، اور جس جز کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے اگر مزید اس کی تقسیم ہو ہی نہ سکے تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ مزید تقسیم نہیں ہو سکتی ہے، ہمارا مدعا ثابت ہے. تو جب اللہ عز و جل قادر ہے کہ جمیع اجزاء کو پیدا کر دے، ایسے جز پر یہ تقسیم منتہی ہو کہ پھر اس کے بعد تقسیم نہ ہو سکے، آپ بھی اس کو مان رہے ہیں. اب اگر اس کے بعد بھی امکان اشتراک کا قول کریں گے تو یہ خلاف مفروض ہونے کی بنیاد پر باطل ہوگا، لہذا اس کی گنجائش یہاں نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ اب اس جز کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے تو ہمارا دعویٰ ہی یہی ہے کہ جز لا یتجزا ثابت ہے، اس کے بعد مزید تقسیم نہیں ہو سکتی. لہذا اس دلیل کی بنیاد پر یہ ثابت ہوا کہ جز لا یتجزا اپنی جگہ پر ثابت ہے، نہ باطل نہیں. وَإِن لَّمْ يُمْكِن، اور اگر اس کی مزید تقسیم نہ ہو سکے ثبت المدعا، تو ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ثابت ہے. علامہ فرماتے ہیں وَالْكُلُّ ضعیف، 3 دلیلیں دی گئی، تینوں ضعیف ہیں. دلیل تو جب آپ پڑھ رہے تھے تو سمجھ میں آ رہا تھا واقعی مضبوط دلیلیں ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں دلیلیں ضعیف ہیں. اب تینوں کا ذوف یہ بتائیں گے. اما الاول، پہلی دلیل کا ذوف، فَلِأَنَّهُ انما يدل على ثبوت النقطہ. نقطہ منتہائے خط کو کہتے ہیں. جیسے خط کھینچ دیا، اس کا جو آخری سرا ہے نا منتہائے خط، اسی کو نقطہ کہتے ہیں. اور خط منتہائے سطح کو کہتے ہیں، اور سطح منتہائے جسم تعلیمی کو کہتے ہیں. اتنا آپ یاد رکھیں، اس کے زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نقطہ منتہائے خط کو، خط منتہائے سطح کو، اور سطح منتہائے جسم تعلیمی کو. اب انہوں نے پہلی دلیل میں کیا کہا تھا کہ کرۂ حقیقی کو سطح مستوی پر مانے تو کرۂ حقیقی کی جو سطح ہے وہ جو اس میں کرۂ حقیقی کی سطح ہوتی ہے، ایک جس میں تعلیمی بنا، تو یہ جو لکیر ہے وہ کرۂ حقیقی کی کیا ہے؟ سطح ہے نا. تو کرۂ حقیقی کی سطح جو سطح حقیقی سے ملے گی وہ اس کا ایک نقطہ ملے گا جو قابل تقسیم نہیں ہوگا. لہذا ایک جز ایسا نکلا جو قابل تقسیم نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ نقطہ قابل تقسیم ہو تو اس سطح میں خط کا ہونا لازم آئے گا. اس سطح میں جو قرآ کی سطح ہے اس سطح میں خط کا ہونا لازم آئے گا، طول اور عرض کا ہونا لازم آئے گا، حالانکہ سطح میں طول اور عرض نہیں ہوتے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو دلیل آپ نے دی ہے کہ سطح مستوی سے کرۂ حقیقی کی سطح ملے تو اس سطح کا جو حصہ سطح مستوی سے ملے گا، وہ مثال جو میں دیا ہوں وہ ذہن میں پورے طور پہ ہونا چاہیے. سطح مستوی سے یہ ایک لکیر بنا کر کے اوپر ایک دائرہ بنایا تھا، سطح مستوی سے کرۂ حقیقی کی سطح کا جو حصہ ملے گا وہ ایک نقطہ ہوگا، اور وہ نقطہ قابل تقسیم نہیں ہے. لہذا ایسا جز پا لیا گیا جو قابل تقسیم نہیں ہے.
کیا قرآن میں خط ہوتا ہی نہیں ہے، سطح ہوتی ہے. ہیں؟ ہیں؟ کیا نہیں 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 میں یہ کہہ رہا تھا کہ سطح مستوی سے کرۂ حقیقی کا ایک نقطہ ملے گا اور وہ قابل تقسیم نہیں ہے، لہذا ایسا جز پا لیا گیا جو قابل تقسیم نہیں ہے. یہ رد کرتے ہیں اس کو سنیے. پہلی دلیل کا رد فَلِأَنَّهُ، تو اس لیے کہ انما يدل، یہ دلیل دلالت کرتی ہے نقطہ کے پائے جانے پر، کہ نقطہ ثابت ہے، نقطہ ثابت ہے، اس پر یہ دلیل دلالت کر رہی ہے. اور نقطہ کہتے کسے ہیں؟ ناقابل تقسیم عرض کو. یہی بنیادی چیز ہے یاد رکھنے کی. نقطہ کسے کہتے ہیں؟ ناقابل تقسیم عرض کو کہتے ہیں. اور نقطہ یہ ناقابل تقسیم عرض کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ خط کے منتہا کا نام ہے. خط خود ہی عرض ہے تو اس کا منتہا وہ بھی عرض ہی ہوگا. اور خط یہ سطح مستوی کی منتہا ہے نا، اور سطح مستوی جو ہے وہ خود ہی عرض ہے، تو یہ خط بھی کیا ہے؟ عرض ہے. جس میں تعلیمی کی جو سطح ہے نا وہ بھی عرض ہے. تو ایک طرف سے آراز کا ہی سلسلہ ہے. تو اس سے جو ثابت ہو رہا ہے نقطہ، یعنی ایسا نقطہ پایا گیا جو ناقابل تقسیم عرض ہے، کہ ناقابل تقسیم جوہر ہے. نقطہ ناقابل تقسیم عرض کو کہتے ہیں کیونکہ نقطہ یہ خط کے منتہا کو کہا جاتا ہے. تو جو سطح مستوی یہ خود ہی عرض ہے، کیا نام ہے، قرآن کی جو سطح ہے یہ خود ہی کیا ہے؟ عرض ہے. تو اس کا ایک نقطہ جو سطح مستوی سے ملے گا تو اس کے عرض ہونے کی بنیاد پر یہ نقطہ بھی کیا ہوگا؟ عرض ہوگا. اور یہ نقطہ ناقابل تقسیم ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ یہ نقطہ کیا ہے؟ ناقابل تقسیم ہے. لیکن اس سے جوہر کے ناقابل تقسیم ہونے کا ثبوت نہیں فراہم ہوتا ہے. اس سے تو زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک عرض ہے جو ناقابل تقسیم ہے. اور آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جوہر کا ناقابل تقسیم ہونا. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کیوں؟ نقطہ ناقابل تقسیم عرض کو کہتے ہیں کیونکہ وہ خط کا منتہا ہے. تو اب اور سطح بھی یہ عرض ہے، تو اس میں جو نقطہ پایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ عرض ہوگا. مان لیا کہ وہ ناقابل تقسیم ہے تو جوہر کا ناقابل تقسیم ہونا لازم آیا یا عرض کا ناقابل تقسیم ہونا لازم آیا؟ عرض کا ناقابل تقسیم ہونا لازم آیا. تو آپ جو دلیل دے رہے ہیں اس سے اس جز کا ناقابل تقسیم ہونا لازم آ رہا ہے جو عرض ہے. اور آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے جز کا ناقابل تقسیم ہونا جو جوہر ہے. لہذا آپ کی دلیل تام نہیں. ٹھیک ہے. اب اس پر ایک چیز اور کہہ سکتے ہیں، اس کو یہ بتا رہے ہیں. اتنا سمجھ گئے ہیں نا؟ بہت توجہ پورے طور پہ ذہن حاضر رہے گا تبھی سمجھ میں آئے گا. اگر کہیں بھی تھوڑا سا ادھر ادھر بھٹکے تو اس کی ذمہ داری آپ کی ہے. کہاں چلا گیا؟ یہ کہتے ہیں فَلِأَنَّهُ، پہلی دلیل تو اس لیے کہ یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ نقطہ ثابت ہے اور نقطہ ناقابل تقسیم عرض کو کہتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ ثابت ہوا ایسا جز جو ناقابل تقسیم عرض ہے. ایسا جز جو ناقابل تقسیم جوہر ہو اس کا ثبوت تو نہیں ہوا ہے نا. اب یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسا جز ثابت ہوا ہے جو ناقابل تقسیم عرض ہے، لیکن ناقابل تقسیم عرض جیسے جز کے ثابت ہونے کی بنیاد پر جوہر ناقابل تقسیم جوہر کا بھی ثبوت ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ نقطہ کیا ہے؟ میں نے کیا بتایا؟ ناقابل تقسیم عرض ہے اور عرض کے لیے کوئی نہ کوئی محل ہوگا.
تو یہ نقطہ جو ناقابل تقسیم عرض ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی محل ہوگا، اس محل میں ہو کر کے یہ پایا جائے گا، اور اس نقطے کے ناقابل تقسیم ہونے کی بنیاد پر یہ نقطہ کیا بنے گا؟ حال. یہ نقطہ کیا بنے گا؟ حال. اور جو جوہر ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ محل. تو نقطہ ناقابل تقسیم ہے اور یہ عرض ہے وہ کسی نہ کسی محل میں ہو کر کے پایا جائے گا، تو اس نقطے کے ناقابل تقسیم ہونے کی بنیاد پر یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ محل بھی ناقابل تقسیم ہو، اور وہ محل کیا ہے؟ جوہر ہے. لہذا اگرچہ ہماری اس دلیل سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ناقابل تقسیم کا ثبوت، لیکن یہ ناقابل تقسیم عرض ہے نا، نقطہ کسی محل میں پایا جائے گا جو جوہر ہے، اور وہ جوہر بھی اس کے ناقابل تقسیم ہونے کی بنیاد پر ناقابل تقسیم ہوگا. لہذا اس نقطے کا ثبوت جزء لا یتجزا کے ثبوت کو مستلزم ہے. ٹھیک ہے؟ کیا جہاں جیسا ہوگا ایسے مانا جائے گا، ہر جگہ ایسے تھوڑا مانا جائے گا. جہاں جیسی گفتگو ہوگی ویسا مانا جائے گا. یہاں جو گفتگو چل رہی ہے کہ ایک نقطہ پایا گیا، وہ ناقابل تقسیم عرض ہے، وہ کسی محل میں ہو کر پایا جائے گا، محل جوہر ہے، تو ناقابل تقسیم جو نقطہ ہے عرض ہے نا، اس کی بنیاد پر وہ محل بھی کیا ہوگا؟ ناقابل تقسیم ہوگا. جب محل ناقابل تقسیم ہو گیا تو ایسا جز ثابت ہو گیا جو جزء لا یتجزا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، استلزام بھی نہیں ہے کہ اس نقطہ جو ناقابل تقسیم عرض ہے، ٹھیک ہے عرض ہے، وہ کسی محل میں پایا جائے گا، لیکن اس حال کے ناقابل تقسیم ہونے کی بنیاد پر محل بھی ناقابل تقسیم ہو جائے، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے. حال کے نقطہ حال بننا ہے نا، تو حال کے ناقابل تقسیم ہونے کی بنیاد پر محل بھی ناقابل تقسیم ہو جائے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں. کیوں تسلیم نہیں کرتے ہیں اس کا بیان. وہ لا یستلزم ثبوت الجز، اور ناقابل تقسیم عرض یعنی نقطہ کے ثابت ہونے سے جز کا ثابت ہونا لازم نہیں آتا ہے. ایسے جوہر کا ثابت ہونا جو تقسیم قبول نہ کرے یہ لازم نہیں آتا ہے، یہ اس کو مستلزم نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ حلولہا، اس لیے کہ حلول کی دو قسمیں ہیں، حلول سریانی اور حلول تریانی. حلول سریانی اور حلول تریانی. حلول سریانی میں یہ ہوتا ہے کہ بے تمامی ہی حال اپنے محل میں حلول کر جائے، اس کے ہر جز میں سرایت کر جائے. جیسے آپ شربت بنائیں تو شکر اس کے ہر جز میں سرایت کر جائے، ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حلول سریانی. اور ایک ہے حلول تریانی، کتاب میں موجود ہے، کیوں لکھ رہا ہے. ایک ہے حلول تریانی کہ حال اپنے محل کے ہر جز میں سرایت نہ کرے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ حلول سریانی میں حال کے انقسام سے، اگر حال قابل انقسام نہیں ہے تو محل بھی قابل انقسام نہیں ہوگا. حال کا انقسام ہوگا، محل کا بھی انقسام ہو جائے. اور حلول تریانی میں حال کا ناقابل تقسیم ہونا محل کے ناقابل تقسیم ہونے کو مستلزم نہیں ہوتا ہے. یہ نقطہ کا جو ناقابل تقسیم عرض ہے، محل میں جو حلول ہو رہا ہے، یہ حلول سریانی نہیں، حلول تریانی ہے. یہ حلول تریانی ہے. اور جب یہ حلول تریانی ہے تو اس ناقابل تقسیم عرض کے ہونے کی بنیاد پر کہ وہ ناقابل تقسیم ہے، حال ہے، لہذا محل بھی ناقابل تقسیم ہوگا نہیں. حلول تریانی میں حال کے ناقابل تقسیم ہونے سے محل کا ناقابل تقسیم ہونا لازم نہیں آتا ہے، لہذا وہ جز ناقابل تقسیم نہیں ہوگا. ہے نا، دیکھیں کتاب. لأن حلولها فی المحل، اس لیے کہ اس نقطے کا محل میں حلول لیس الحلول السریانی، یہ حلول سریانی نہیں ہے. جیسے کہ پانی میں آپ شکر ملا دیں، شربت بنا دیں، تو اب پانی کو تقسیم کریں گے تو شکر کی تقسیم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا ایک کو دوسرے سے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ ایک کی جانب اشارہ، دوسرے کی جانب بین ہی اشارہ ہے. اس کی کئی تعریفیں ہیں، ہے نا. اب سب تعریفوں کو منطبق کر کے سب پوری تفصیل کرنا ہوگا.
हैं हुलूल तरियानी की आने देना, नुक्ता वाली मिसाल जो दिया हूँ वही। लेना हुलूल हाफिल महल है, इसलिए कि नुक्ते का महल में हुलूल, ये हुलूल सरियानी नहीं है। हत्ता यलज़मा मिन अदमी इनक़िसामिहा, कि हाल के मुनक़सिम ना होने से, नुक्ता के मुनक़सिम ना होने से महल यानी जुज़ का मुनक़सिम ना होना लाजिम है। ये हुलूल सरियानी नहीं है, बल्कि ये हुलूल तरियानी है कि जो बेतमाम ही हाल अपने महल में सरायत नहीं करता है। जैसे खत है, उसका एक नुक्ता है यहाँ पर, ये नुक्ता अपने महल में पूरे तौर पर सरायत नहीं करता है, वो उसका एक हिस्सा, इधर हिस्सा होता है। चाहे तो उसको जो यहाँ से काट करके इस लकीर को हज़फ कर दिया, अभी भी वो नुक्ता कायम है ना। तो हुलूल तरियानी में हाल के इंक़िसाम से महल का मुनक़सिम होना लाजिम नहीं आता है। यहाँ जो नुक्ता हुलूल कर रहा है अपने महल में, है ना, जौहर है, ठीक है, जहाँ वो हुलूल कर रहा है वो जौहर है, लेकिन ये हुलूल तरियानी है। एक की जानिब इशारा बे नहीं, दूसरे की जानिब इशारा नहीं है, पूरे तौर पर वो उसमें सरायत किए हुए नहीं है। लिहाजा अगरचे हाल यानी नुक्ता नाकाबिले तकसीम है जिसका सबूत हुआ है, लेकिन उसके वास्ते से महल यानी जौहर नाकाबिले तकसीम नहीं होगा। और जब महल नाकाबिले तकसीम नहीं हुआ तो जुज़े ला यतजज़्ज़ा साबित नहीं हुआ। और भी मिसाल हो सकती है, लेकिन और हम देंगे नहीं ना, पढ़ाना भी है आगे। एक मिसाल दे दिया, बात समझ में आ गई है कि नहीं? काफी है। वह अम्मद सानी व सालिस, दूसरी और तीसरी दलील का ज़ोफ, फ़इन्नल फ़लासफ़ा ला यक़ूलूना, इन्होंने क्या कहा था दूसरी दलील में कि हर ऐन में अज्ज़ाए गैर मुतनाहिया बिलफ़ेल होते हैं। हर ऐन में अज्ज़ाए गैर मुतनाहिया बिलफ़ेल होते हैं, इसीलिए राई का दाना उसमें भी अज्ज़ाए गैर मुतनाहिया बिलफ़ेल है, पहाड़ उसमें भी अज्ज़ाए गैर मुतनाहिया बिलफ़ेल है। तो जब दोनों मुतसावियुल अज्ज़ा हैं तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा। तो कहते हैं कायल इसका कौन है कि अज्ज़ाए गैर मुतनाहिया बिलफ़ेल मौजूद है, फ़लासफ़ा इसके कायल ही नहीं। तो पता नहीं किसका आप रद्द कर रहे हैं, किस पर दलील दे रहे हैं। ये इसके कायल ही नहीं है कि अज्ज़ाए गैर मुतनाहिया जिस्म में बिलफ़ेल मौजूद है। दूसरी दलील और तीसरी दलील, फ़इन्नल फ़लासफ़ा ला यक़ूलूना, फ़लासफ़ा ये कहते ही नहीं है कि जिस्म बिलफ़ेल अज्ज़ा से मुरक्कब है और वो अज्ज़ा गैर मुतनाही है। तो ये अज्ज़ा के जिस्म के अज्ज़ाए गैर मुतनाहिया बिलफ़ेल से मुरक्कब होने के कायल ही नहीं है फ़लासफ़ा। सिर्फ नज़्ज़ाम मोतज़िली कायल है, उसका रद्द करें आप, फ़लासफ़ा का रद्द इससे नहीं होगा। बल यक़ूलून, बल्कि फ़लासफ़ा ये कहते हैं इन्नहु क़ाबिलुन लिइनक़िसामातिन गैर मुतनाहिया, कि अज्ज़ाए गैर मुतनाहिया बिलफ़ेल जिस्म में मौजूद नहीं है, वो इनक़िसामाते गैर मुतनाहिया को कबूल कर सकता है। जब भी उसकी तकसीम की जाए, तकसीम होती रहेगी, कहीं पहुंच करके रुकेगा नहीं। जैसे गिनती है ना, आप 10 तक गिन गए, क्या उसके बाद कोई गिनती ही नहीं है? 1 है 11, उसके बाद भी है। आप किसी ऐसी हद पर पहुंच गए कि उसके पास ताबीर के लिए कोई लफ्ज नहीं है, लेकिन क्या गिनती की भी खत्म हो गई? नहीं, अभी भी उसकी कोई गिनती है। ऐसे ही ये कहते हैं कि जिस्म अज्ज़ाए गैर मुतनाही तकसीमात को कबूल कर सकता है, बिलफ़ेल उसमें अज्ज़ाए गैर मुतनाहिया मौजूद है, हम इसके कायल ही नहीं। वलैसा फ़ीही इज्तिमाउ अज्ज़ाए नस्ला, उसमें अज्ज़ा का इज्तिमा बिल्कुल है ही नहीं। तो जब अज्ज़ाए गैर मुतनाहिया बिलफ़ेल उसमें मौजूद ही नहीं है, तो इन पर उनका ये आपने जो रद्द किया, इनका रद्द नहीं होगा। अब एक एतराज़ ये होता है कि जब अज्ज़ाए गैर मुतनाहिया बिलफ़ेल उसमें मौजूद ही नहीं है, फिर अशिया छोटी और बड़ी क्यों होती? कहते हैं कि जो मिक़दार उस जिस्म के साथ कायम होती है, छोटा और बड़ा होना उस मिक़दार की वजह से होता है। राई के साथ जो मिक़दार कायम है वो छोटी, वो मिक़दार मुख्तसर है, इसलिए राई को कहते हैं कि ये छोटी है, छोटा है, और पहाड़ को कहते हैं कि ये बड़ा है जो मिक़दार। ऐसे ही क्या नाम है, रुई है, आप उसको धुन दे उतनी ही है, क्या अज्जा उसके बढ़ जाते हैं लेकिन मिक़दार बढ़ जाती है। तो छोटा और बड़ा होना ये उस मिक़दार की वजह से होता है जो उसके साथ कायम है। वो इन्नमल अज़्म वस्सिग़्र, और छोटा और बड़ा होना उस मिक़दार की बुनियाद पर है जो उसके साथ कायम है, अज्जा के कसीर और कलील होने की बुनियाद पर
نہیں ہوتا ہے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ پانی جب پگھل جائے تو اس میں اجزاء زیادہ ہو گئے، اور جب جم جائے تو یہ کہیں گے اسی میں اجزاء کم ہو گئے. ایسا تو ہے نہیں، اجزاء تو وہی ہیں. والافتراق ممکن لا الا نہایا. اور آپ نے یہ کہا کہ جمیع افتراقات کو اللہ پیدا کر دے، اس کے بعد افتراق ممکن ہو تو خلاف مفروض لازم آئے گا، لازم آیا کرے. ہم یہ کہا کہتے ہیں جمیع افتراقات کو اللہ نے پیدا کر دیا. اللہ قادر ہے جمیع ممکنات پر، اس لیے جتنی بھی تفریقات ہوں گی اس کے بعد بھی اللہ اس کی تقسیم پر قادر ہے نا. لہٰذا یہ کسی حد پر پہنچ کر نہیں رکے گا، اور جب نہیں رکے گا تو جزء لا جزء ثابت نہیں ہے. والافتراق ممکن لا الا نہایا فلا يستلزم الجزء. لہٰذا یہ جز کو مستلزم نہیں ہے. واما ادلۃ النفی اذن، اور جو فلاسفہ کی دلیلیں ہیں وہ دلیلیں بھی ذوف سے خالی نہیں، وہ سب بھی کمزور ہیں. تو ان کی دلیلیں بھی کمزور، فلاسفہ کی دلیلیں بھی کمزور. اسی وجہ سے امام رازی نے اس مسئلے میں توقف کیا ہے نا، نہ ثبوت کا قول نہ باطل ہونے کا قول. باقی تفصیل کر